دنیا مجھے اور آپ کو کیسے دھوکہ دیتی ہے، اس دنیا میں میری اور آپ کی ارمانیں کیسے خاک میں ملتے ہیں، اس دنیا میں انسانوں کے خواب کیسے چکنا چور ہوتے ہیں، اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے کیسے خوبصورت انداز میں اور کیسے مثال کے ذریعے بیان کیا۔ سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال اور دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش جیسی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں۔ فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، بارش ہوئی زمین سے نباتات اگیں، وہ نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، جنہیں جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب نباتات کے ذریعے زمین لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وزینت اور بڑی بارونق ہو جاتی ہے کہ کھیتی کو دیکھو تو بڑا حسین منظر لگتا ہے، ہریالی دل کو لبھانے والی ہوتی ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے جو مالک ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، وہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، کسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب یہ فصل میرے قابو میں ہے، اب یہ فصل میرے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں ہمارا عذاب آتا ہے۔ فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کھیتی کٹی کی کٹی رہ جاتی ہے جیسا کہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ بارش ہوتی ہے، ایک بارش ہوتی ہے، بارش کو زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے، اور اس فصل کو دیکھ کر بیچارہ کسان بڑے منصوبے بناتا ہے۔ فصل کھڑی ہوئی ہے، اب اس کھڑی ہوئی فصل کو دیکھ کر کسان بڑے خواب دیکھ رہا ہے، ابھی فصل کٹے گی، ابھی میں مارکیٹ میں اسے بیچوں گا، اتنی آمدنی ہوگی، آمدنی میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں منصوبہ تکمیل کو پہنچاؤں گا، بہت سارے خواب کسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اس کھیت پر کوئی آفت آ جاتی ہے، اللہ کی جانب سے عذاب آ جاتا ہے۔ فجعلناها حصیدا، ساری کی ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ کأن لم تغن بالامس، اور اس کسان کے سارے خواب آن کی آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ حضرات اگر آپ دیکھیں یہ دنیا ایسی ہی ہے، اللہ نے ایک مثال یہ بیان کی ہے، لیکن اس مثال کی روشنی میں دنیا میں انسانوں پہ جو کچھ گزرتی ہے آپ دیکھ لو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی ارمانوں سے پالتے ہیں، بڑی ارمانوں سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچہ ذہین ہے، اس کی ذہانت کو سامنے رکھ کر وہ اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ذہین بچہ، اس کو اچھا پڑھائیں گے، اچھا لکھائیں گے، اچھی پرورش کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، ہمارا بچہ لکھ پتی بنے گا، کروڑ پتی بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا۔ اور واقعتاً ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں، بچہ پڑھنے بھی لگتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ میدان عمل میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، ڈگریاں لیا ہوا بچہ، ڈگریاں رکھنے والا بچہ، جس نے بڑا نام تعلیمی زندگی میں کمایا، کالج اور مدرسے کی زندگی میں بڑا نام اس کا روشن ہوا، اب ماں باپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہماری دنیا سنوارے گا۔ اچانک ہوتا یہ ہے وہی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، وہی اولاد کسی مرض کا شکار ہو جاتی ہے، جس اولاد کے ساتھ ماں باپ کے دسیوں سینکڑوں خواب وابستہ ہے، وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نوجوان اولاد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور والدین کے سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ جاتے ہیں، جس طرح کے اس کسان کے خواب یہاں چکنا چور ہوئے، جس نے کہ لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر مستقبل میں کے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت آئی، اور ساری کی ساری کھیتی برباد ہو گئی۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے، دنیا میں بھی انسانوں کی ارمانیں ایسے ہی تباہ ہوتی ہیں۔ ایک شخص
بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے۔ حضرات میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں قدم قدم پر دیکھتے ہیں۔ بڑی ارمانوں سے گھر بناتا ہے، کب سے خواہش تھی کہ گھر بنانا ہے، کب سے یہ مشورے کر رہا تھا، کب سے یہ دولت جمع کر رہا تھا، کب سے یہ پیسے جمع کر رہا تھا، کیسی کیسی پلاننگیں وہ کر رہا تھا، میرا گھر ایسا ہوگا، ڈائننگ روم ایسی ہوگی، وہ فلاں روم ایسی ہو، بڑے خواب دیکھ کر بڑے ارمانوں سے گھر بناتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ یہ گھر تیار ہو کر ابھی وہ گھر میں منتقل بھی نہیں ہو پاتا، اللہ کی جانب سے بلاوا آ جاتا ہے، اس کے گھر کے آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ دنیا ایسی ہی ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ اسی لیے حضرات اللہ رب العالمین نے یہ مثال صرف سورہ یونس میں نہیں، سورہ کہف میں بھی ایسی ہی مثال، سورہ حدید میں بھی ایسی ہی مثال، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال قرآن مجید کے اندر کئی ایک آیتوں میں بیان کی ہے تاکہ ہم انسان اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں، اور یہ دنیا جو فریب دیتی ہے، یہ دنیا جو دھوکہ دیتی ہے، اس سے ہم ہمیشہ ہوشیار رہیں۔